بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں ہوگا کہ ایمان ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، ایمان کو کس طرح سے بڑھائیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں قرآن مجید سے تعلق کو ہم کس طرح مزید بہتر قائم کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے قریب رہ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں، آیت کریمہ کا، قرآنی آیت کریمہ کا ایک ترجمہ میں پہلے پیش کرنا چاہوں گا، جو اس طرح سے ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جس میں گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں بار بار تلقین نظر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ ظاہر ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پہلے ہی نقطے پہ گناہ سے توبہ کی جائے تو وہ نقطہ ختم ہوتا ہے، اور اگر نیک اعمال کیے جائیں اور ایسے کام کیے جائیں جن سے ثواب ملتا ہے، جس کی تلقین ہمارا دین کرتا ہے، تو وہ دل صاف رہتا ہے۔ ادروائز گناہ کی دلدل میں انسان پھنستا جاتا ہے اور کان آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اسے وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں، میرے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخیریت ہیں سر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ بڑی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب، فاضل قراءت اشرح ہیں۔ قاری صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ میرے بائیں ہاتھ پہ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں، مولانا محمد زبیر عقیل صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ سر آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہارون خالد فیضی صاحب جو کہ نعت خواں ہیں۔ ہارون خالد فیضی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم شرف حاصل کریں گے تلاوت قرآن کریم سننے کا، پھر باقاعدہ ہم ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب سے کہ آپ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیض یاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحان اللہ سبحان اللہ. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما شاء الله ما شاء الله. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت انداز ماشاء اللہ اور خوبصورت آواز. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا مولانا زبیر عقیل صاحب سے. مولانا صاحب جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. بہت ہی بنیادی بات جس سے انسان اس کی زندگی کا، اس کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان تفریق ہوتی ہے. ایمان ہے کیا؟ جی. ایمان شہادتین کے اقرار اور اس کی تصدیق، دل و جان سے ایمان کو قبول کرنے کا، شہادتین کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے. اور ایمان یہ دو چیزیں، سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو شہادتین کا اقرار ہی کرتا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ اور
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करता है। अब इसमें बुनियादी तौर पे बात यह है कि ईमान ज़बान के साथ इकरार भी होना चाहिए, दिल के अंदर उसकी तस्दीक भी होनी चाहिए। जिस वक़्त बंदा दिल के अंदर तस्दीक नहीं रखता, ज़बान के साथ इकरार करता है, तो उसका भी ईमान नहीं है, उसे मुनाफिक कहते हैं। तो जो बंदा ज़बान से इकरार कर गया, दिल के अंदर तस्दीक भी कर ली, साथ साथ उसे तीसरी और बुनियादी शर्त ये जो उलमा ने बताई है वो ये है कि उसे अमल भी करना चाहिए। तो हमें समझ ये लगी कि ईमान क्या होता है, ज़बान के साथ शहादतैन का इकरार करना ये ईमान है, और फिर दिल के साथ उस बात की तस्दीक करना ये ईमान है, और फिर उसके मुताबिक अमल करना ये ईमान है। अब यहाँ देखने में ये आता है कि जिस बंदे के दिल में ईमान नहीं है, ज़बान के साथ कहता है कि मैं ईमान लाया, उसे तो हम मुनाफिक कह देते हैं जी कि जी इसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। कुरान मजीद के अंदर भी यही बात है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून, मुनाफिकून आपके पास आते हैं और वो आके कहते हैं कि नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हालांकि कुरान कहता है कि वो झूठे हैं, इसलिए कि उनके दिल के अंदर ईमान नहीं है। तो दिल के अंदर जिसके ईमान नहीं, उसको तो हम कहते हैं कि ये ईमान वाला नहीं है। अब तीसरी शर्त जो ईमान की है वो ये है कि उसे अमल भी करना चाहिए। अब ईमान का दावा तो सारे लोग करते हैं, अमल कितने करते हैं, नमाज कितने पढ़ते हैं, रोज़ा कितने रखते हैं। तो ये हमारे सोचने की बात है कि ईमान कब मुकम्मल होता है, जब हम अमल भी करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, सारे के सारे अहकामात पे अमल करें, तब हमारा ईमान बनता है। अगली बात रही जी कि किन किन चीज़ों पे ईमान होना चाहिए। ये सही मुस्लिम की एक बड़ी मशहूर हदीस, जिसे हदीस जिब्रील भी कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ सवालत किए। लंबी हदीस है, उसमें इख्तिसार के साथ, ये हदीस नंबर 8 है सही मुस्लिम की, पूछा गया, कहते हैं कि अखबिरनी अनिल ईमान, हजूर मुझे बताएं कि ईमान क्या होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही। तो बुनियादी तौर पे ईमान के लिए ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान लाने का मकसद ये है कि अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह राज़िक भी है, अल्लाह इबादत के लायक भी है, किसी और की इबादत भी नहीं की जा सकती। बेशक बेशक। अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, ये तो कुफ़ार मक्का भी मानते थे कि ज़मीन व आसमान अल्लाह ने पैदा किया है, बारिश अल्लाह नाज़िल करता है, ये तो सारे ही मानते थे। अब फ़र्क कहाँ पे आता है? ईमान के लिए अल्लाह की तौहीद को समझना। ईमान कैसे बनेगा कि इबादत अल्लाह की जाए। जैसे हम तौहीद रुबूबियत उसको मानते हैं, ऐसे ही तौहीद उलूहियत को भी मानना चाहिए कि सजदा है सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने हो, दुआ है सिर्फ़ एक अल्लाह से हो, नज़र न्याज है ये सिर्फ़ एक अल्लाह से हो। जब ये बात आ जाएगी तो ये ईमान की शर्तों में से, ईमान में से पहली बात ये है कि अल्लाह पर ईमान हो गया। अल्लाह के रसूलों पर, रसूल अल्लाह ताला ने जितने भी भेजे उन पर ईमान लाया जाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल कुछ का तज़किरा हो गया, कुछ का तज़किरा नहीं हुआ, तो हम उन पर भी ईमान लाएं। सारे के सारे अंबियाए किराम, उनका एहतराम करें, उन पे ईमान लाएं, किसी की भी तनकीस ना करें, हर एक का एहतराम करें। हाँ, अलबत्ता ये है कि अपने अपने वक़्त के अंदर वो अंबियाए किराम आए और वो वापस चले गए, अपनी अपनी तबलीग करके वापस चले गए। तो ये ईमान बिल्ला भी होना चाहिए, ईमान बिर रसूल भी होना चाहिए। अल्लाह के मलाइका पर भी ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, जैसे कि हज़रत जिब्राईल रूहुल अमीन हैं, ऐसे ही ख़ाज़ाना तो जहन्नम है, मलकुल जिबाल है। जिन जिन फ़रिश्तों का तज़किरा आया, सारे के सारे फ़रिश्ते, हमारे दाएं बाएं लिखने वाले फ़रिश्ते, सुबह आने वाले, असर के वक़्त आने वाले, तो ये
سارے کے سارے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے اور پھر آخرت کے دن پہ ایمان لایا جائے تب ایمان بنتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے اہل ایمان دیکھے ہوں گے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، یہی دنیا ہے، اس میں جو چاہتے ہو کر لو۔ اس میں بھی ایمان کی کمی ہے، ایسے بھی ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ تو آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا جائے۔ اسی طرح تقدیر ہے، وہ اچھی ہے بری ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں سمجھ یہ لگی کہ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کا نام ہے، تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اسے دل سے بھی تصدیق کی جائے، زبان سے بھی تصدیق کی جائے اور عمل بھی کیا جائے، اور اس کے بعد لازمی شرطیں جو کہ جن کا تذکرہ ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی تو تب ایمان بنے گا۔ ٹھیک بڑی صاحب میں آپ کو شامل گفتگو کروں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور کا جو ان کے تھے ماننے والے اس وقت، وہ اس وقت کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان کیا تھا، اس کی اگر ہم بات کریں، اس کی وضاحت ہمیں چاہیے کہ کیا فرق تھا یا وہی ہے معاملہ آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شیخ محترم نے بڑی علمی گفتگو اور بڑے دلائل کے ساتھ مزین خوبصورت گفتگو پیش کی ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ میں اگر اجازت ہو تو میں اپنے ان ناظرین کے لیے جو علمی گفتگو کو اتنا زیادہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو ذرا تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ زبان سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور میری ہر قسم کی عبادت، وہ نظر و نیاز ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، ساری قسمیں عبادت کی، مالی بھی، جانی بھی، اور زبان سے ادا ہونے والے اذکار بھی، ہر قسم کی عبادت میرے اللہ کے لیے ہے۔ بے شک۔ اور میرا پیر اور میرا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی، میرے رہنما، میرے معلم ہیں۔ یہ زبان سے بندہ کہہ لے تو مسلمان تو ہو گیا ہے، مسلمان وہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک دل کے اندر یقین نہ ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سچا بھی ہوں، اپنے عمل سے، اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے وہ یہ بات ثابت کرے کہ جو میں نے زبان سے کہا تھا میں اندر سے بھی وہی ہوں، تو پھر تو ہے وہ مومن۔ زبان اور دل ایک ہو جائے، ایک ہو جائے۔ اور اگر زبان سے کہے جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دل سے نہیں مانتا، کہتا نہیں یہ نبی مجھے سچا نہیں لگتا، نعوذ باللہ، جس طرح کہ منافقین کی حرکتیں تھیں، تو پھر اس پڑھے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ سچ زبان سے جو نکلا ہے دل بھی اس کو مان رہا ہو تو ایک دفعہ پڑھا ہوا بھی کافی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ اپنے اس دل کے ایمان، یقین، پختہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ لیا، وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ مشرکین کے لیے پڑھنا مشکل نہیں تھا، وہ خود عربی ہیں، پڑھتے کیوں نہیں تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ جب ہم کہیں گے کہ وہ اللہ میری ہر قسم کی عبادت اس کے لیے ہے، تو یہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ جب کہیں گے کہ میرا پیر اور میرا مرشد، میرا ہادی، میرا معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر باقی چھوڑنے پڑیں گے بہت سارے، اس لیے وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو شخص زبان سے پڑھ لے اور پھر دل میں بھی پکا یقین رکھتا ہو، دل اور زبان ایک ہو جائیں، تو پھر اس کو اگلا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے بندے، جب تو مسلمان ہو گیا تو اب تیری مرضی نہیں چلنی، اب جو میرا مصطفیٰ تمہیں کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اور جو کہے چھوڑ دو چھوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ جی۔ اب ان تین چیزوں میں جو کمی ہوگی اس کے حساب سے اس کے ایمان کا بھی حساب کتاب لگایا جائے گا۔ جی۔ پہلی چیز، اگر زبان سے نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہے، دل سے سچا مانتا ہو، نیکیاں بڑی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں، جو نان مسلم ہے کتنے بڑے بڑے رفائی ادارے چلا رہے ہیں، کسی کام کے نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ڈیروں نہیں اربوں خربوں خرچ کر کے نیکیاں کما کے لائیں گے، لیکن ایمان پہلا مرحلہ نہ ہونے کی وجہ سے
ہم ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دیں گے بوسہ بنا. بڑی صاحب مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی چونکہ ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھائیں, اور رمضان المبارک ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن مجید, قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح بڑھائیں, کس طرح جوڑیں, کتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کی برکات کو حاصل کر سکیں. اسٹوڈیوز میں ایک چھوٹا سا چینج ہے جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں کہ قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد یاسین نقی صاحب. ان کو ہم ویلکم کریں گے, جو کہ تاجر ہیں, محب قرآن ہیں, اسپیکر پیغام ٹیلی ویژن ہیں, پیشے کے اعتبار سے تاجر ہیں, لیکن قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ان کا جذبہ مثالی ہے. انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک محب قرآن شخص کیسا ہوتا ہے. خود بھی دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں. ان کو وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جی الحمدللہ. ڈیفینیٹلی ہم گفتگو میں آپ کو بھی شامل کریں گے. ابھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون خالد فیضی صاحب, تو ان سے ہم حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی پلیز. رب کی جب حمد میں سناتا ہوں, رب کی جب حمد میں سناتا ہوں, انتہائی سکون پاتا ہوں. یہی جعفر میرا وتیرہ ہے, رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں, رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں. آفتاں قدم قدم ہون جے ہزار غم, مولا مشکلاں دے دم آندا کم تیرا کرم, تیرے باج مشکلاں جو ٹال دا, کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا, کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا. کائنات دے عداتا سونیا, ساڈا تیرے نال ناتا سونیا, اپنی رحمتاں دے نال دے مٹا, ساڈے جرم والا کھاتا سونیا. کیونکہ تو رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, ساری کائنات دا خالق عظیم ہے, ساری کائنات دا مالک عظیم ہے. تو علیم, تو علیم سینے دے حال دا, کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا, کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا. دیکھوں جو شرق سے غرب تک, ارض و فلک افق شفق, شمس و قمر کی یہ چمک, پتوں کی جنگل میں خنک, موجوں کی ساحل پر تھپک, قمری و بلبل کی چہک, باغوں میں پھولوں کی مہک, کلی کلی چمن چمن, گلاب موتیا سمن, افق شفق بنے دلہن, یہ دن کا رات سے ملن, یہ رات کا سیاہ بدن, یہ چاند تاروں کی پھبن, یہ روشنی کرن 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 کرن, یہ روشنی کرن کرن, یہ صبح و دم کا بھانک پن, ہواؤں کی سنن سنن, یہ پنچھی اڑنے میں مگن, یہ ٹھنڈی چھاؤں کی لگن, یہ تیز دھوپ کی چبھن, یہ جو کائنات دا جمال ہے, تیرے لفظ کن دا سب کمال ہے. تیری قدرتاں دیاں نشانیاں
سارے پاس تیرا ہی جلال ہے، دوجا نہیں کوئی الہ نہ ہی کوئی سربراہ، سب تیرے فقیر نے تو اکلا شہنشاہ، سب تیرے فقیر نے تو اکلا شہنشاہ، پتھراں چ کیڑیاں نو پالدا کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا، کوئی نہیں خدایا تیرے نال دا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت۔ ہارون خالد فیضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر میں آپ کو شامل گفتگو کروں گا اور آپ سے جاننا چاہیں گے ہم یہ کہ رمضان المبارک میں عبادت اور تلاوت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور خصوصاً تلاوت قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کا مہینہ جو ایسا ہے جس میں ہر چیز کا ہی اجر بڑھ جاتا ہے، جو اس بھی عبادت ہو، چاہے مالی ہو چاہے بدنی ہو، جتنے بھی فرائض ہیں، جیسے انہوں نے بھی پہلے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو شہادتین، شہادت دو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اقام الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے لیے خالص ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے خالص۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ بہت سارے لوگ اس مہینے میں دیتے ہیں، ڈیفینیٹلی حساب تو ہے، پورا سال جب مکمل ہو جائے، نصاب آپ کا ہو جائے، پہنچ جائے مال کو، تو اس وقت زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ دیکھیں غم خواری کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اللہ ہمیں روزہ کیوں رکھواتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس لفظ کو اللہ نے قرآن میں یہ 258 مرتبہ آیا ہے۔ تقوی کا جو روٹ ہے واو کاف یا ہے، وکیل کہتے ہیں بچ جانا، یعنی اپنے آپ کو اتنا کانشیس کر لیا جائے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے۔ اس کے بارے میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین قرآن کی محفل سجاتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک دن آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ تقوی کا لفظ اتنا دفعہ قرآن میں آیا ہے، دیکھ قرآن شروع ہوتا ہے نا، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو جی، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، مطلب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے تو اس کتاب پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے گارنٹی لی ہے قیامت تک کے لیے۔ سورہ ہجر پڑھ لیں، آیت نمبر 15 ہے، سورہ نمبر جو ہے وہ 15 ہے، اور آیت نمبر 9 ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس ذکر کو، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر بہت ساری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42، کہ اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے بائیں سے، کیونکہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اس کو اللہ نے اس کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب یہ کتاب نازل ہوئی قیامت تک کے آخری انسان کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ فرائض جو ہیں وہ بہت زیادہ، الحمدللہ بہت زیادہ، جتنے بھی فرائض ہیں اللہ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایک ایسے سٹے سی ہے جس میں ایک ایسا پودا ہے یا ایسا بالی ہے جس میں 7 سٹے لگے ہوں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہے جتنا اپنی مرضی سے اور بڑھا دے۔ تو یہ الحمدللہ یہ مہینہ پورے کا پورا، اس میں جو بھی عمل کیا جائے جی اس کا بہت بڑا اجر ہے اور 70 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا میں بڑی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا کہ جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا آپ بھی روشنی ڈالیے، آپ سے بھی میرا یہی کویسچن ہے کہ جو اہمیت ہے، جو ثواب بڑھ جاتا ہے، اس پہ آپ مزید بھی روشنی ڈالیں۔ عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث محققین کی نظر میں سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اچھا،
فضیلت والے اوقات ہوں یا فضیلت والی جگہیں ہوں، جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، ان میں اجر و ثواب یقیناً بڑھتا ہے اور بے تحاشا بڑھتا ہے۔ مثلا بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو وہ دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی 1,000 نمازوں سے افضل اور بہتر ہے۔ مسجد قباء میں جا کر آپ ایک نماز پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں تو ان کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، اور یہ روایت ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ حضرت ام یعقوب رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کر سکی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا تھا کہ اذا جاء رمضان فاعتمری فیہ فإن عمرۃ فیہ تقضی حجۃ معی، کہ جب رمضان آئے تو اس میں تم عمرہ کر لینا، تو اس رمضان میں کیے ہوئے عمرے کا ثواب میرے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت بدلنے سے اور جگہ بدلنے سے ثواب میں ضرور کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ جو فضیلت والی جگہ ہے ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور رمضان تو پورا ہی اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو اس بنیاد پر پھر ہم یہ بھی نہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ گناہ بھی جو ہے وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو، ابھی کی نہیں ہے اس نے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو پھر کم از کم 10 گنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ خلوص دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے، محنت دیکھتا ہے، اس کے حساب سے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ جبکہ برائی کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے برائی کا تو وہ لکھتا ہی نہیں، فرشتہ نہیں لکھتا، اور جب وہ برائی بندہ کر لیتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تو پھر بھی اس کے لیے 6 گھڑیاں، ٹوٹل 12 گھڑیاں ہوتی ہیں دن رات کی، تو اس فرشتے کو حکم ہے کہ 6 گھڑیاں یعنی 12 گھنٹے ابھی مزید انتظار کر، ممکن ہے یہ توبہ کر لے، اور جب 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پھر اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ برائی اس نے ایک کی ہے تو ایک ہی لکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس مالک کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ ایک کو ایک ہی شمار کرتا ہے، اس کو 70 نہیں کرتا۔ تو یہ جو شیخ صاحب نے حدیث بیان کی اس کی سند درست نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ ساری باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ اجازت ہو، ٹائم ہو تو میں وہ ایمان والی بات جو تھی وہ مکمل کر لوں۔ ہم نے لینی ہے، چاہے وہ ہمیں کہیں سے بھی۔ جی ہم عرض کر رہے تھے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے اس کو سچا بھی ماننا، اور پھر جو اللہ کے رسول اور اللہ عرش والے نے حکم دیا وہ پورے بھی کرنا۔ تو اب ان 3 چیزوں میں جہاں کمی ہوگی اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آتی جائے گی۔ نمبر 1، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے وہ دل سے مانتا بھی ہے۔ ابو جہل مانتا تھا، آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی کہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ کا نبی سچا ہے؟ جی وہ پڑھتے رہے ہیں، ساری عمر وہ مخالفت کرتا رہا ہے، جنگ بھی لڑی، اور بڑے بڑے جو مخالفین تھے وہ رات کو چھپ چھپ کے جب اللہ کے نبی تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے وہ سننے آتے تھے۔ اور ایک روز ان تینوں کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا رات کے اندھیرے میں، ایک سردار دوسرے کہتے تو کیا کر رہا تھا، دوسرا کہتا تو کیا کر رہا تھا، بھائی میں قرآن سننے آیا تھا۔ کہتا اگر ہمارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے سردار رات کو چھپ چھپ کے سنتے ہیں تو سارے خراب ہو جانے ہیں، وعدہ کرو قسمیں کھاؤ کہ آئندہ نہیں آئیں گے، لیکن اگلی رات پھر سن رہے ہیں۔ دل سے پکا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن زبان سے جب تک نہیں کلمہ پڑھا تو ابو جہل ہی رہا، وہ جہنمی میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے نیچے۔ تو جب تک کلمے کا زبان سے اقرار نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر دل میں تصدیق ایمان پختہ نہ ہو تو پھر وہ بنتے ہیں منافق، وہ جس کا ہم نے اس دن تذکرہ کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی دے دی، اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا، اور اللہ کا حکم، جنازہ بھی پڑھا دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب روکنے کی کوشش کی تو آپ نے کہا مجھے میرے رب نے آپشن دیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب جنازہ پڑھ لے یا نہ پڑھ، ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان جیسے بدبودار لوگوں کے 70 بار بھی جنازے پڑھیں گے ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم نے معاف نہیں کرنا۔ تو یہ کیوں ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے
دل سے اللہ کے نبی کو سچا نہیں مانتے. بڑی صاحب ان دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے, ایک ہونا ضروری ہے, دل سے بھی اور زبان سے. آپ دیکھیں وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا, مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, آمنہ کے لال کے پیچھے پڑھتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد پر بھی جاتا تھا, زکوٰۃ بھی دیتا تھا, لیکن جب تک اس دل میں سچائی موجود نہ ہو تو یہ ایمان بیکار ہے. اس کے بعد ہے تیسرا کہ زبان سے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 پہلی کیٹیگری حاصل کر لی, دل سے بھی سچا مانتا ہے, اور اب ہے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, جہاد پر جانا ہے, اس میں سستی کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں گناہ گار مسلمان. یہ وہ مومن پکا نہیں ہے, کمزور ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ اس کو توفیق دے, موقع ملے, توبہ کرے. وہ جیسے شیخ صاحب نے حدیث بیان کی تھی نا, جیسے آپ نے کی انٹرو میں, کہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے. جتنے گناہ کرتا جائے گا اتنے ڈاٹ لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگ جائے بیکار ہو جاتا ہے. توبہ کرے تو ایسے جیسے پالش کر دیا آپ نے, پینٹ کر دیا, وہ چمکنے لگتا ہے. تو اب یہ توبہ کر لے تو چمک گیا, اور اگر توبہ کا موقع نہیں ملا اور فوت ہو گیا گناہوں کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر چاہے گی تو اس کو جنت دے دے گا, اور اگر اس کو رحمت پہلے مرحلے میں نہیں ملی تو اپنے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جائے گا. وہ جو مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کہ نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ اخرجو من فی النار وفی قلبہ وزن برۃ من الایمان, کہ جہنم میں سے اس کو بھی لے آؤ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, اور اس کے دل میں گندم کے دانے جتنا ایمان ہے. اللہ اکبر. جس کے دل میں جو کے دانے جتنا ایمان ہے. اور آخری لفظ ہیں من فی قلبہ وزن ذرۃ من الایمان, ذرہ جو آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتا, دھوپ تیز ہو تو اس کی لائٹ میں دکھائی دیتا ہے, جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. تو یہ فائدہ ہے ایمان کا کہ زبان سے پڑھا ہو, دل میں تصدیق موجود ہو. تیسرے آپشن میں اگر تھوڑی سستی بھی ہوگی تو وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکل آئے گا. اللہ اکبر. میں یہی گفتگو مولانا صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے, جیسا ابھی نشاندہی کر رہے ہیں بھٹی صاحب, آپ اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیے گا کہ کیسے بڑھ سکتا ہے ایمان. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایمان کے اندر اضافے کے لیے بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کی جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کو سمجھا جائے اور تدبر اور غور و فکر کیا جائے. جس وقت بندہ یہ کر لیتا ہے تو پھر ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر پھر یہی فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جس وقت کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے یہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا, کون ہے جس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا, ایمان والے اہل ایمان قرآن کی کوئی بھی صورت اترتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کا پڑھنا یہ ایمان کے اندر اضافے کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح اسلام کو یہ جیسے شہادتین کی بات چل رہی ہے, بنیادی طور پہ اسے محبت کے ساتھ بندہ قبول کرے گا تب ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. اگر دل کی بیزاری کے ساتھ کہ جس معاشرے کے اندر ہیں اگر اسلام کا انکار کرتے ہیں, ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے, ایسے پھر ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. ایمان کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے, محبت کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو قبول کر لیا جائے. جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان, اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کس نے؟ من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ محبت کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو قبول کر لے گا اس کے بھی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کرنا, اس سے بھی ایمان کے اندر اضافے ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ الذین آمنوا
व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो ईमान वाले हैं अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो उनके दिलों के अंदर ईमान इत्मीनान आ जाता है जी। तो दिलों के अंदर इत्मीनान आ जाना ये अल्लाह के ज़िक्र के साथ भी है। इसी तरह एक हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि सलासुन मन कुन्न फ़ीही वाजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस बंदे के अंदर वो आ जाएं वो ईमान की मिठास महसूस कर लेगा, ईमान का इजाफ़ा उसके अंदर होता चला जाएगा, उसको पता चलेगा कि ईमान की शीरीनी क्या है, ईमान के अंदर लज्जत कितनी है, ईमान के अंदर हलावत कितनी है। उसमें भी सबसे पहली बात कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मुकद्दम जान ले, फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, और फिर तीसरी बात कि दीन के ऊपर इतना ज़्यादा पक्का हो जाए कि उसे यूँ लगे कि दीन को छोड़ना जैसे उसे आग के अंदर धकेला जा रहा है। तो हमें ये पता चला कि कुरान मजीद की तिलावत करने के साथ भी ईमान के अंदर इजाफ़े होते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उसके साथ भी इजाफ़े होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के साथ भी कुरान मजीद के इजाफ़े होते हैं। इसी तरह जिस वक्त बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है और साथ साथ फिर अल्लाह ताला के बताए हुए दीन पे अमल करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करता है, तब भी ईमान आता है, तब भी उसके अंदर इजाफ़ा हो जाता है। ये बात भी हमें कुरान मजीद ने बताई है कि जिस वक्त ये लोग आपके पास आते हैं तो उतनी देर तक ईमान नहीं हो सकता, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि जितनी देर तक हर बात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकद्दम ना कर लें, आपकी बात को तस्लीम ना कर लें, उतनी देर तक ईमान नहीं आ सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात को तस्लीम करेंगे, ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की अताअत के साथ इजाफ़ा हो जाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ इजाफ़ा हो जाएगा। जैसे कि एक बड़ी मशहूर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, उतनी देर तक कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जितनी देर तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अपने वालिद से, अपनी औलाद से और सारी दुनिया से, सारे लोगों से बढ़कर जितनी देर तक वो महबूब नहीं बना लेता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बढ़कर हो जाएं, तब ईमान होता है। तो हमें पता चला कि कुरान मजीद के साथ भी इजाफ़े होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के साथ भी इजाफ़े होते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के साथ भी होते हैं। इसी तरह हमें हदीस से ये भी पता चलता है कि नेक लोगों की महफ़िल के अंदर आके बैठ जाना, उससे भी ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। नेक लोगों की महफ़िल में आके बैठ जाना, उससे भी ईमान में इजाफ़ा होता है। डेफिनेटली हम इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी चूँकि मुझे एक वक्फ़ा लेना है, कता कलामी की माज़रत, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है, आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन में हम बड़ा अहम मौजू डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ईमान को बढ़ाया जाए तो ये ट्रांसमिशन ज़रूर देखिए। अगर हम चाहते हैं कि कुरान करीम से ताल्लुक़ कायम किया जाए, बेहतरीन मौका हमारे पास रमज़ानुल मुबारक है, इससे जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये फ़ायदा उठाएं। मौलाना ज़ुबैर अकील साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और आप सिर्फ फरमा रहे थे कि अगर हम ईमान को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी, बात चली थी यहाँ पर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी जिनका नाम हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो अपने घर से निकले और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि नाफ़ा का हंज़ला के अंदर कोई ईमान के अंदर मुझे कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि वो कैसे? वो कहते हैं कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल में होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं। ईमान बड़ा मज़बूत होता है। जिस वक्त वहाँ से वापस आते हैं, अपने घरों में जाते हैं, काम काज में मसरूफ़ होते हैं, अहल व अयाल के साथ मशगूल होते हैं, तो लगता है कि वो कैफियत नहीं रही जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल में थी। जी।
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی آتی ہے، آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے بیان کیا کہ حضور میرے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی محفل میں آتا ہوں تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہوں تو مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حنظلہ یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، جس طرح کی کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، میرے سامنے ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری اپنے گھروں میں ہو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہو، تو پھر تو تمہارے بستروں کے اوپر آ کر، تمہارے رستوں میں آ کر تمہیں فرشتے سلام کیا کریں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ نیک لوگوں کی محفل کے اندر آ جانا، اس کے ساتھ بھی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سر ایک تجسس بڑھ گیا ہے، جیسا آپ نے فرمایا ابھی کہ اگر ایمان کا یہ والا درجہ آ جائے تو پھر فرشتے ملیں، ملاقاتیں ہوں، ایسے درجات والے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے بندے ہیں کہ اللہ پر ان کا اتنا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کیس آ گیا، کسی نے کسی کے دانت توڑ دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قصاص میں بدلے میں اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ تو ادھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا، آپ نے یہ قسم اٹھا دی۔ تو جن کے دانت ٹوٹے تھے انہوں نے معاف کر دیا تو دانت ٹوٹنے سے بچ گئے۔ تو آپ کی بات کہ اللہ کے ایسے بندے بالکل موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ایسے بھی بندے موجود ہیں اگر وہ قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ ایسے ہونا ہے، اللہ ایسے ہی کر دے۔ مولانا صاحب، بڑی صاحب، بلکہ میں آپ کو بھی، نقی صاحب آپ کو بھی شامل کروں گا۔ کیسی مثالیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے خوش قسمت، کتنے نیک بخت لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں ایسا فرمایا گیا کہ فرشتے آگے جن کو سلام کریں، اور جس طرح بھی فرمایا فرشتے آ کر سلام ہی نہیں کرتے، فرشتے آ کر پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا اسید بن حضیر رات کو تہجد میں تلاوت کر رہے تھے، اور رات کا سناٹا ہو، ستارے چمک رہے ہوں، خوبصورت فضا ہو اور خوبصورت آواز میں، اور پھر دل سے نکل رہی ہو تلاوت۔ اللہ کئی دفعہ ہوا نا ادھر تلاوت سنتے ہوئے ہماری آنکھیں بھی چھلک جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ وہ جب دل سے نکل رہے ہوتے ہیں نا الفاظ، اور زبان بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوا، آسمان سے فرشتے بھی اترنے شروع ہو گئے ان کی تلاوت سننے کے لیے۔ اللہ، اور ان کو نظر آیا جیسے اوپر سے کوئی چراغ، کوئی لائٹیں نیچے آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی بیٹا لیٹا ہوا ہے، چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا ان کا، اور ساتھ ہی ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ اب وہ لائٹیں گھوڑا بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان لائٹوں کو، چراغوں کو آتا ہوا دیکھ کے گھوڑا بھی شوخا ہو گیا، اچھلنا لگ گیا، بدک رہا ہے وہ، بدک رہا ہے۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل دے، تو لائٹوں کو دیکھتے ہوئے تلاوت بند کر دیتے ہیں، اور لائٹیں واپس جا رہی، اور جب دوبارہ شروع کرتے ہیں لائٹیں پھر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح رات گزر گئی۔ تو صبح آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی آج رات عجیب منظر ہوا ہے، میں تلاوت کرتا تھا تو آسمان کی طرف سے کچھ لائٹیں، چراغ نورانی نیچے آتے تھے، اور بچے کے ڈر سے جب میں تلاوت بند کرتا تھا گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا ہے اور وہ لائٹیں بھی غائب ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حضیر، ابن حضیر کاش تو پڑھتا رہتا۔ یہ اللہ کی رحمت والے، سکینت والے فرشتے تھے نورانی، اگر تو پڑھتا رہتا تو دن کے ٹائم ساری دنیا ان کو دیکھتی ہوئے چھپ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ ایمان کی بلندیاں جب ہوتی ہیں تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس قابل اللہ تعالیٰ کر دے، ہمیں بھی ایسا خوبصورت ایمان عطا فرما دے، ایسے خوبصورت ایمان والے کر دے، ایسی خوبصورت تلاوت کرنے والے کر دے۔ ویسے میں نے آپ کی تلاوت بھی سنی، اللہ نے آپ کو بھی بڑا بلیس کیا بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے عطا فرمائے۔ جب قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے نقی صاحب، تو میرا فوری طور پہ ذہن میں آپ کا آتا ہے، ماشاء اللہ آپ بھی قرآن کریم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے عطا فرمائے۔ نماز تراویح کے باعث خوبصورت اور خوش الحان تلاوتیں سننے کا جو موقع ملتا ہے، اور اس روح پرور مناظر کے بارے میں ابھی ہم جیسے گفتگو بھی کر رہے ہیں، میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ گفتگو کیجیے۔
دیکھیں جی الحمدللہ جو بات ہو رہی ہے فرشتوں کے اترنے کی اور سکینت کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، لفظ دونوں ہیں، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، تو اس پر فرشتے، اس گھر پر فرشتے اپنے سکینت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اس سے بہت اعلیٰ محفل یعنی ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں، مطلب جس میں قرآن سیکھا سکھایا جائے۔ پھر اسی طرح سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ اتنا زبردست ہے، اور اس میں اللہ نے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی علم کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، طالب علم وہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان کے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین پہ جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ تو یہ جو ایمان کا ذکر چل رہا ہے الحمدللہ، تو اس میں تھوڑا سا میں بھی شیئر کروں گا۔ دیکھیں ایمان جو ہے، ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، کسی کو دیا تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے روکا تو صرف اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی تکمیل کر لی، یعنی اس کا ایمان جو ہے مکمل ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا تو ایمان انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مکمل بھی ہوگا، اور ایمان آہستہ آہستہ بڑھے گا، جیسے انہوں نے فرمایا سورہ انفال کے آیت نمبر 2 ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو ایمان تو بڑھتا ہے قرآن کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ سورہ نساء میں آیت نمبر 128 ہے غالباً، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ان کو خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ ایمان ایک حدیث جو ہے الحمدللہ، ایمان جو ہے، دیکھیں ایمان بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام اور ایمان یہ دو لفظ آتے ہیں قرآن میں، جب اسلام کا لفظ آتا ہے تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، اور جب ایمان کا لفظ آتا ہے تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جب یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو تھوڑا مطلب کو سمجھنا پڑے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہے، یعنی ایمان تو زبانی اقرار ہے، دل جو ہے یہ ایمان جو اسلام جو ہے وہ تو الحمدللہ اقرار جب ہم کرتے ہیں، جو شہادتین کی بات چل رہی ہے الحمدللہ، تو وہ اس وقت ہم وہ اقرار کے بعد اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ایمان جو ہے وہ انسان کا بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب ہے، اور آپ نے ذکر فرمایا تلاوت کا، تلاوت کا لفظ ہمارا بہت بولا جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت ساری محفلیں تلاوت جو ہیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور قاری جو قرآن ہیں بہت خوبصورت آواز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور خوبصورت آواز میں یقین جانیں جن کو نہیں بھی سمجھ آتی ان کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ سر ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں اگر، تو بڑے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن وہ سنتے ہوئے روتے ہیں باقاعدہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سنیں، ماشاءاللہ۔ لیکن تلاوت کا جو معنی ہے، جو اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تلاوت یا تلون یا تلاوتن جو ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کے پیروی بھی کرنا، جیسے سورہ شمس ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ ہمارا سورج روشن کرتا ہے اور چاند جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ چاند روشنی کہاں سے لیتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سورج سے لیتا ہے الحمدللہ، سائنس نے بھی پروو کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ایک بات تو الحمدللہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی، 1450 سال پہلے، اس کا مطلب ہے کہ تلاوت میں ایک معنی جو ہے وہ پیروی کا بھی ہے۔ قرآن کو پڑھنا ایک ایک لفظ پہ، ترمذی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لفظ جو ہے نا اس پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم یہ 3 لفظ ہیں، 3 حروف ہیں، اور اس کی 30 نیکیاں ہیں۔ لیکن کیا صرف ثواب حاصل کرنے سے ایمان اندر آ جائے گا؟ اصل بات یہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ شروع کرتے ہیں نا، دیکھیں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ او قرآن، فاتحہ افتتاح ہے نا، تو ہم اللہ سے جب اللہ کے ایک یقین کر لیتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ صرف تیری عبادت اور تجھ سے مدد مانگیں گے، کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، اور مانگتے بھی ہیں اور مانگیں گے بھی، اقرار بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہے
کہ اللہ اب تیرے ایک تو اقرار کر رہے ہیں اور ایک وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ یہی کریں گے. پھر ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب سیدھا راستہ دکھا. اللہ شروع کرتے ہیں قرآن کو سورہ البقرہ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں گے، اقبال کا شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اصل بات ہے کہ قرآن دلوں پہ اترنے والی چیز ہے. جب سمجھ میں آئے گی نا، جب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قلب مبارک پر اتری ہے. آپ پڑھیں سورہ شعراء کی آیت نمبر جو ہے 195 ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین، کہ یہ آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ اس کے ذریعے پورے انسانوں کو انذار کریں. تو تلاوت میں جو ہے سب سے زیادہ قرات جو ہے، قرات پڑھنا ہے. تلاوت میں پڑھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو معنی کو سمجھ کے اس کی پیروی بھی کرنا ہے. یعنی سب کچھ ہی آیت ہے. اللہ جیسے فرما رہے ہیں، تلاوت کا ذکر چل رہا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اللہ فرما رہے ہیں اب ایمان کا دعوت جو ہم اپنا الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو ایمان ہے. جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح بات ہے کہ 3 کیٹیگری ہیں. ایک تو دل سے مان لیا، منہ سے اگر اقرار نہ کیا تو پھر قابل قبول نہیں ہے. اقرار کرنا پڑے گا باللسان. پھر اگر دل میں ہے ایمان اور اقرار بھی کر لیا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد ایمان پر عمل نہیں ہو رہا تو وہ کمزوری ہے. اور پھر اگر اقرار صرف زبان سے کیا ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا ہے حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت ہیں. تلاوت کا جو معنی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، اور آج سب سے بڑے اہل کتاب ہم ہیں، ان کی کتابوں میں تحریفات ہو گئیں. قرآن قیامت تک انسان کے لیے ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے پہلے بھی دو آیتیں اور بھی بہت سارے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں الحمدللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، بس وہی لوگ ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور جو انکار کر دے قرآن کہ نہیں میں ٹھیک ہے، بس میں صرف اس طرح ہی رہوں گا کہ قرآن پڑھ لیا سن لیا، مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری آیات ہے قرآن میں اگر ہم سمجھنا چاہیں. اللہ فرما رہے ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے غالباً، بڑی لرزا دینے والی آیت بھی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی، پھر نہیں انہوں نے لیا تورات کو اٹھایا، مگر ایسے جیسے گدھا کچھ بوجھ اٹھاتا ہے. بوجھ اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. تو الحمدللہ. ویری ویل ڈیفائنڈ. اور پھر اللہ اس کو یہاں اب آگے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی جتنا بھی قرآن میں یہود یا نصارہ کا ذکر ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. میں تو اس نوٹ پہ رکا پڑا ہوں جہاں پہ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا صرف تلاوت ہم اس لیے کریں کہ ثواب حاصل کرنا ہے، ایمان کی لذت اس میں کتنی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں جن پہ ہمیں سوچنا ہوگا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اس پہ یقیناً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں تشریف فرما ہیں ہارون خالد فیضی صاحب، مولانا محمد زبیر عقیل صاحب موجود ہیں، محمد یاسین شیخ نقی صاحب موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ایمان کو کیسے بڑھایا جائے. اور اس رمضان المبارک میں سب سے بڑا فائدہ ہم یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید سے تعلق کو قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں. میرے جو آج کے مہمان ہیں ان سب کے ساتھ الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے تحائف بھیجے گئے ہیں جو کہ یہاں سے لے کے جائیں گے. تو آج کے مہمان ٹھہرے ہمارے ایسے کہ جو تحائف وصول کریں گے الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے بھیجے گئے. ٹرانسمیشن کو لے کے آگے چلتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول بھی ہم پہلے شامل کریں، پھر آگے بڑھیں گے. تو میں ہارون خالد فیضی صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ پیش کریں نعت رسول مقبول، پھر آگے بڑھتے ہیں.
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کی دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، نبی کی دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت نبی کے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان رضی اللہ تعالی، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ آج کافر ہیں جن سے لرزاں، کہ آج کافر ہیں جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی تو محمدی نبی ہے اعلیٰ، نبی تو محمدی نبی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بٹی صاحب، ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں ایمان کے حوالے سے بھی، قرآن کریم سے تعلق کے حوالے سے بھی، تو میں جاننا چاہوں گا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آج ایمان کے اس درجے پر پہنچ سکے جس پر صحابہ کرام تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ سے اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں، جی، کیا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار کی زیارت کر لیں؟ سر میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، ممکن ہی نہیں، کیسے ممکن؟ جس شخص نے ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ اس مبارک چہرے پر نظر ڈال لی، اس کا ایمان اور بعد میں آنے والے تا قیامت لوگوں کا ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس تک پہنچنا بہت بڑی بات آپ نے پوچھنی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان ہستیوں کو
جو دن رات آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی زیارت کرتے رہے، آپ کے سامنے بیٹھ کے علم لیتے رہے، ایمان بڑھاتے رہے، آپ کے لیے جان مال قربان کر کے اپنے ایمان کو بوسٹ کرتے رہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ فتح مکہ سے پہلے بڑے شدید ترین دور تھا اسلام کا، سخت ترین۔ فرمایا ان صحابہ میں سے بھی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال خرچ کیے اور اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور بعد میں جانیں قربان کی۔ تو صحابہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعد والے پہلے والے صحابہ کے برابر ہو جائیں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، والد محترم سے، خلیفہ راشد جن کی کل ہم بات کر رہے تھے، خلیفہ راشد امیر المومنین علی مرتضیٰ سے پوچھا بیٹے نے کہ ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخصیت ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون ہے؟ تو بیٹے کو یہ تھا کہ ابو کہیں گے کہ میں ہوں، لیکن والد گرامی نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ کہا ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا ایمان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے میں نے پوچھا ثم من، تو پھر دل میں خیال آیا کہ اب آپ اپنا نام لیں گے، پھر نہیں، ثم عمر، ابو بکر صدیق کے ساتھ عمر بھی برابر نہیں ہے رضی اللہ عنہما، اور پھر پوچھا تیسرے نمبر پر کہا ثم عثمان، تیسرے نمبر پر عثمان بھی عمر کے برابر نہیں ہے، اور عمر فاروق بھی ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو جب صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو ہم تو پھر ہیں ہی کیا؟ ہمیں تو اتنا سا اللہ ایمان دے دے جو جنت تک لے جائے تو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اللہ ہم تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو جائے، ایمان پر موت آ جائے، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہاں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں سے اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا کوئی شخص نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جتنا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، گناہوں میں لت پت ہوگا، اتنا اس کا ایمان نیچے گرتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ قوت والا مومن، جسمانی قوت بھی ایمانی قوت بھی، وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا جسم کمزور ہے، لیکن خیر و برکت دونوں میں ہے، ایمان کی خیر و برکت دونوں میں موجود ہے۔ تو ایمان کے اندر اضافہ نیک اعمال کے ساتھ اور ایمان کے اندر کمی برائیوں کے ساتھ یہ جاری رہتی ہے۔ تو جو شخص نیکیاں کرتا رہے لیکن وہ شخص انسان ہی کیا جیسے گناہ نہ ہوں، یہ صرف ایک ہستی ہوتی ہے جس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اس سے کوئی خطا نہیں ہے، کوئی گناہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، اللہ پیشگی معاف کر چھوڑتا ہے۔ ان کا ایمان ہر وقت بڑھتا ہی بڑھتا ہے، کبھی کمی نہیں آتی۔ باقی جتنے انسان ہیں، جیسے شیخ نے بھی بتایا کہ حضرت حنظلہ جو ہیں وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، وہ والی کیفیت ہی نہیں رہتی۔ تو ابو بکر صدیق جیسے صحابی کہتے ہیں یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم کے عذاب آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب گھر چلے گئے، بیوی بچوں میں مشغول ہوئے تو وہ کیفیت ہی نہیں رہتی۔ تو دونوں پریشان ہو کر آئے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہو گیا۔ تو پھر آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ایک جیسا رہے، مستقل بڑھتا ہی رہے، تو پھر تو فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے آ جائیں، پھر تو فرشتے پروٹوکول دیں۔ ٹھیک مولانا صاحب میں آپ کو سامنے گفتگو کروں گا۔ فرمائے گا کہ جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کن چیزوں سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی بات ہم نے ایک بات سمجھ لی کہ فلاں چیزیں، قرآن مجید کی تلاوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اطاعت، اور فلاں چیزیں، ان کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دو تو ایمان کے اندر کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جس حدیث مبارک سے آپ نے بات شروع کی تھی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ بن جاتا ہے، وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، گویا کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے،
یہاں تک کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ جس وقت بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ بھی اس طرح کمزور اور بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح بندے کا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کپڑا ہم پہنتے ہیں، پہنے ایک وقت میں وہ پرانا ہو جاتا ہے، تو اس طرح اگر ایمان کو اس کے اندر اضافے کے لیے جو امور ہے وہ نہ کیے جائیں تو ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، برائیاں چھاتی جاتی ہیں، برائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کیا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دے، ایمان کی تجدید کر دے۔ تو گویا کہ برائیاں کرتا ہے بندہ تو ایمان کے اندر کمی آتی ہے۔ اسی طرح بندہ بری محفل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر بھی ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھی کہ نیک لوگوں کی مجلس میں آنے سے ایمان کے اندر اضافے ہو جاتے ہیں، اسی طرح بری محفل کے اندر آنے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی مثال یہ ہے، اچھی محفل کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ خوشبو بیچنے والا ہے، وہ یا تمہیں تحفے میں دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، نہیں تو کم از کم تمہیں اس سے خوشبو تو ضرور آتی رہے گی۔ اسی طرح جو بندہ برائیاں کرنے والا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ آگ جلانے والا ہے، یا اس سے آپ کو کوئی تپش محسوس ہوگی یا تمہارے کپڑے جلا دے گا، تو یہ بری محفل، بری صحبت، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بری صحبت کے اندر جانے سے بندہ اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس کے اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ برے دوستوں کی محفل کے اندر جب بھی بندہ بیٹھتا ہے، اچھے دوستوں کی محفل میں ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، اٹھ کے آ جائیں گے۔ برے دوستوں کی محفل ہوگی، جس طرح کا کام وہ کریں گے اس طرح کے کام ہی بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے خلیل اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ دیکھے کہ کس طرح کے بندے کو اس نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، کس طرح کی محفل رکھتا ہے۔ اگر اچھی محفل کے اندر بیٹھے گا ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بری محفل کے اندر بیٹھے گا تو اسی طرح اس کے ایمان کے اندر کمی ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مین از نون بائی اس کمپنی، وہ والا معاملہ تھوڑی سی نہیں ہوتی جی، بعض دفعہ اڑ جاتا ہے ایمان رہتا ہی نہیں، ایمان اڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے انسان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا، جو بندہ 3 جمعے نہیں نہ پڑھتا کہ یار چھوڑو کیا ہے، مولوی ایسے کھپتا رہتا ہے، کیا ضرورت ہے، اور اگر جائے گا بھی تو اس وقت جب امام صاحب جماعت کے لیے تکبیر ہو رہی ہے، کھڑے ہیں تو بھاگا جائے گا، 2 رکعت پڑھ کے آگے میں جمعہ پڑھا ہے۔ تو یہ جو جمعے کو حقیر سمجھنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، تو فرمایا تب اللہ علی قلبی، اللہ دل پر مور لگا دے، سیل بند کر دیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بندے عین جمعے کے ٹائم پر تاش کھیل رہے ہیں، نہیں اٹھ رہے، نماز کی اذان ہو رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، اس کے باوجود اٹھنے والے ہو یار بہ جا 2 منٹ ڈیڑھا تو نمازی پڑھ لیں بعض، اس کو بھی نہیں اٹھنے دیتے۔ رمضان کا چاند آ کے چاروں طرف اہل اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ رمضان آ گیا، اور وہ رو رہے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا، یہ تو سارا دن کچھ بھی نہیں کھانے نہیں جائے گا، کیا ہوگا، اب ہوٹل بند ہوں گے۔ وہ پریشان ہیں، نہ نماز کی فکر رہتی ہے، نہ قرآن کی فکر رہتی ہے، نہ رمضان کی کوئی شرم حیا رہتی ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلو ایک بندے کو روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھا، بھوک پیاس لگی، اس نے چھپ کے کچھ کھا لیا، اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ ایک بندہ سر عام سڑک کے اوپر جا رہا ہے رمضان میں اور سگریٹ پی رہا ہے، یہ کون سا کشتہ جو کھا رہا ہے وہ؟ تو یہ جو حیا بھی ختم ہو گئی تو یہ ایمان بہت لو درجے پر پہنچ گیا، تب جا کے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، بدکار جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا اس کے پاس۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے، نقب لگا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور جب شراب پینے والا شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ڈاکو ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دوبارہ ایمان واپس آتا ہے۔ تو یہ لو ترین اس کی سطح ہے ایمان کی، جب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باغی ہو جاتا ہے۔
اور اللہ کی نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے تو ایمان بڑھتا تو ہے، بہت بڑھتا ہے. جو نیکیاں کر رہا ہے مسلسل اس کا ایمان پہاڑوں جیسا ہو جاتا ہے، مضبوط بھی اور بلند بھی. اور جو اس طرح برائیاں کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے تو پھر جب وہ زنگ والی مثال جو شیخ بھی دے رہا آپ نے بھی انٹرو میں بتائی، وہ زنگ کی طرح جب پورے دل کو سیاہ کر دے اور دوسری حدیث میں آیا کہ اللہ سیل بند کر دیتا ہے، پھر کوئی نیکی کا مزہ نہیں، نیکی کرنے کی توفیق نہیں، نیکی کرنے کا حوصلہ نہیں، اور برائیاں اس کے لیے ایسی آسان ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. دنیا کا کوئی گناہ بھی اس کے لیے کہو وہ کہتا ہے میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جب وہ کہتا ہے نا میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان زیرو کو ٹچ کر رہا ہے. فکر والی بات ہے، فکر کرنی چاہیے. ایمان والا جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی گرا میرا کچومر نکل جائے گا. وہ گناہوں سے ڈر کے فوراً توبہ کی طرف جاتا ہے. اور جس کا ایمان کمزور ترین ہو رہا ہوتا ہے، کافر، منافق، مشرک، اس کو گناہ کرنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مکھی آئے اور ایسے اڑا کے سائڈ پہ کر دیں. اللہ. تو یہ ایمان کی نہایت ہلکی اور بہت کمزور صورت ہوتی ہے جب بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں سر آپ کو نقی صاحب شامل کرنا چاہوں گا. آپ تو تاجر آدمی تھے بلکہ ماشاءاللہ ہیں، تو آپ قرآن کریم سے آپ کا باقاعدہ ایک محبت کا سلسلہ شروع ہوا پڑھنے کا، پھر اس میں آپ نے مزید انٹرسٹ ڈیولپ کیا. کیسے آئے آپ اس طرف؟ جی الحمدللہ قرآن جو ہے میری عمر ابھی تقریباً 56 سال ہے، 57 سال کا ہو جاؤں گا میں اگست میں. آنر آپ خود بتا رہے ہیں، ہم نے نہیں میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ایک عمر ہے اس میں قرآن سیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں سیکھا جا سکتا. جی. اور 49 سال کی عمر تک مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا. ایٹ دا ایج آف 49 2014 کے اینڈ میں مجھے اللہ نے دل میں ڈالا کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے نا. قرآن ڈیفینیٹلی پڑھتے تھے، وہ قاری صاحب نے شروع میں پڑھایا، بہت ساری غلطیاں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے شاید ابھی بہت ساری غلطیاں صحیح طرح پڑھنے کا آپ فرما رہے ہیں. لیکن اوورآل قرآن کو آپ کہہ لیں کہ بس ہر رمضان میں سوچتے تھے کہ قرآن ختم کرنا ہے، بس وہ ختم ہو گیا تو ہم سمجھتے تھے کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا. جی. لیکن جب قرآن کو کھولا اور سمجھ کے پڑھا تو پھر سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب تو ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بغیر تو ہمارا حال جو ہے نا، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک قرآن ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سرفراز کرے گا، اور پھر اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے. اللہ. دیکھیں آج قرآن کے ساتھ تعلق پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے جیسے یہ قرآن کے ساتھ اللہ نے تعلق ڈیولپ کیا، الحمدللہ ساتھ ساتھ سیکھا اور ساتھ ساتھ سکھانا بھی شروع کر دیا. ماشاءاللہ دونوں چیزیں دونوں کی ہیں الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی شیئر کرتا ہوں جن دوستوں سے کہ جتنا ہم سیکھنے اور سکھانے میں اپنا وقت لگاتے ہیں اتنی ہی جلدی یہ قرآن جو ہے یقین کرنے راستہ دیتا ہے. یہ تو صرف ہم نے اس کی، میں تو کہتا ہوں نا جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن ہے جو تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے. اور سیدھے راستے پر کیسے چلاتا ہے؟ جیسے میں مثال کے طور پر اکثر مثال بیان کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں جی ایئرپورٹ جانا کیا کروں، تو میں کہوں جی یہاں سے جا کے لیفٹ ہوں، ٹرن لے کے رنگ روڈ پہ آئیں، پھر ایئرپورٹ پر پہنچے. قرآن کی جب ہم انگلی پکڑتے ہیں تو قرآن کہتا ہے میری انگلی پکڑو میں تمہیں ایئرپورٹ پہنچا دیتا ہوں. تو یہ منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے. تو الحمدللہ سیکھنا شروع کیا، ساتھ ساتھ سکھانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ کر سکھائے. دیکھیں اللہ نے سپرلیٹو ڈگری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے اور آپ کے لیے چھوڑی ہے کہ سب سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھ کر سکھائے. PhD کر لو، MBA کر لو، میں کہتا ہوں آپ چاہے ماسٹر سائنس کر لو، جو بھی کر لو، جتنے مرضی آپ علوم حاصل کر لو دنیا کے، یہ قرآن کے آگے یقین جانے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے سر اس میں، کوئی دو رائے. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں سورہ آپ پر ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت تو آپ یقین کریں سب کے لیے ہے. جو آیت پڑھتے ہیں نا رمضان میں، جو رمضان کے حوالے سے 185 نمبر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ فرما رہے ہیں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت کن کے لیے بنتی ہے؟ جو اس کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں
9/11 کے بعد اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، اسلام میں لوگ اتنے ہی زیادہ داخل ہوئے۔ الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کتاب، کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کو ٹریڈیشن کی طرف لے کے آتی ہے۔ جس نے حق کے ساتھ اس کتاب کو پکڑا، یقین جانیں اس کتاب نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا ہے کہ پھر وہ اسلام کی طرف نہ صرف آیا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے زیادہ اسلام پہ پڑھا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی بائی برتھ مسلمان ہیں۔ الحمدللہ۔ اسلام ہمیں مل گیا، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، میں یہ سوال بہت ساری جگہ پہ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی سکھ کے گھر ہوتے، ہم کسی سکھ کے گھر پیدا ہوئے تھے، کسی ہندو، مجوسی، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، کسی کے گھر، تو ہم نے تو اپنے دین ہی نہیں پڑھا، تو ان کا تو ویسے دین پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ یہ تو اللہ نے ہمارا بہت بڑا امتحان نہیں لیا۔ جی۔ لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ اگر ان تک یہ بات نہ پہنچی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جس یہودی اور نصرانی تک، کیونکہ آپ سب کے سب جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ پورے جہان والوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کے جس یہودی نصرانی تک میری بات نہ پہنچی، میری بات پہنچ گئی، پھر اس نے میری اور اس قرآن کی تصدیق نہ کی، تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ یہ جو ہے اس میں الحمدللہ۔ باقی قرآن دیکھیں، ایمان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایمان دل کے اقرار کا نام ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، آیت نمبر اس کی 15 ہے یا 14 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا۔ یہ اعراب بھی کہتے ہیں، یہ بدو، یہ دیہاتی جو ساتھ تھے، کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم صرف اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ فرمانے کہ حسر کا کلمہ ہے، الحمدللہ یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، سارے عالم ہیں، حسر کا کلمہ ہے کہ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جد و جہد سے یہ لفظ ہے، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے کہ صرف کلاشن کو لے کر کسی بارڈر پہ چلے نا، اس کا مطلب ہے ایٹ نو اسٹرگل، یعنی اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ لگاتے ہیں اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ اولئک بھی وہ ہے اور ہم بھی وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیا ہے کہ وہی لوگ ہیں، اللہ پورے زور سے کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ جان اور مال سے ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اور آپ کو قبول بھی کرے۔ آمین آمین۔ اس پہ مزید گفتگو بھی ابھی کریں گے جی، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، ہم وقفہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ایمان کو کیسے بڑھائیں۔ قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کا بہترین موقع ہے ہمارے پاس، رمضان المبارک، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ایمان کے حوالے سے میں مزید بات کرنا چاہوں گا، بڑی صاحب آپ سے یہ فرمائیے گا کہ ایمان انسان کو وقار، نکھار اور خودداری عطا کرتا ہے، یہ کتنا درست ہے؟ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی شیخ صاحب نے ایک حدیث بیان کی نا کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جو تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو سربلندی دیتا ہے، اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں جس کا قرآن کے ساتھ جتنا تعلق ہے اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی عزت دے دیتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ میرے ساتھ یہ صاحبان موجود ہیں، جتنا کو بندہ قرآن سے دور جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایمان باللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ ایک تو دنیا کے لحاظ سے، ایک آخرت کے لحاظ سے۔ آخرت کے لحاظ سے اللہ رب العزت کا اعلان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو ایمان لائیں گے اور ساتھ نیک عمل کریں گے، جنت میں بلند ترین مقام اور مہمان نوازیاں ان کے لیے ہیں۔ جی۔
اور دنیا میں کیا سکون ہوتا ہے ایمان لانے کا؟ مزیدار واقعہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی، پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جہاں کوئی خوبصورت پتھر ملتا اس کو لا کے دھو کے خوشبو لگا کے تو بابا جی بنا کے اس کو سامنے رکھ لیتے. پتھر ہی تھے نا بہت جتنے تھے. تو پہلے حالت یہ تھی کہ جہاں خوبصورت پتھر ملا وہی معبود ہے. اب بھی دیکھ لیں ہمسایہ ملک میں کیا ہے، ہر گھر میں ایک علیحدہ سے معبود ہے. تو ایک کے ساتھ پوری نہیں پڑتی تو پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں، پھر چوتھے کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے کے پاس، پھر اس کے بڑے کے پاس. اور جو مومن ہے ایک اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ مالک جو اس ایک کو مانتا ہے وہ اس کو سارے جہان کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے. بے شک بے شک. تو ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ کو مان رہا ہے اور وہ کہتا کیا ہے زبان سے، اللہ اکبر، میرا اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. تو جس کا تعلق اس سب سے بڑا ہو تو اس کو پھر یہاں پر 5 انگوٹھیاں ادھر، یہ انگوٹھی بلڈ پریشر کی، یہ شوگر کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ حادثات سے بچاتا ہے. ضرورت ہی نہیں، اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے فائدہ پہنچنا ہے تو وہ بھی میرے اللہ نے جو لکھا وہی پہنچنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ میرے اللہ نے لکھا ہوتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے. اس کو دکھ آ جائے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اللہ کی طرف سے آیا خیر ہے، وہ اسی نے پورا کرنا ہے. اور اگر کوئی اللہ رحمت دے دے، نعمت دے دے تو کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا، اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت دی ہے. دونوں حالتوں میں شکر کر کے بھی اللہ سے اجر لیتا ہے جی، اور اگر مشکل آ جائے تو صبر کر کے بھی اجر لیتا ہے. پریشان نہیں ہوتا، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ ٹکرے نہیں مارتا کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا. اطمینان ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے اللہ کا. وہ جو ایمان کی شیخ تشریح کر رہے تھے نا کہ ایمان اچھی بری تقدیر یعنی نفع اور نقصان بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے. تو جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ میرا اللہ رضیت باللہ ربا، وہ حدیث بھی بیان کی رضیت باللہ ربا، میں اپنے پروردگار کو رب مان کے راضی ہوں. جب راضی ہیں تو پھر نفع نقصان بھی اس کی طرف سے ہے، صحت تندرستی اور بیماری بھی اس کی طرف سے ہے، مشکلات آتی ہیں تو آسانی بھی اس کی طرف سے. تو یہ بندہ بڑا ہی پرسکون ہوتا ہے ہر حالت میں کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اگر ساری دنیا بھی چھوڑ جاتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بھائی کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اللہ کو بس یاد رکھنا، اللہ تجھ میں سارے معاملات سے پورا ہو جائے گا. اور فرمایا لو ان الامہ اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک، اگر پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر آ جائیں کہ ہم نے اس بندے کا فائدہ کرنا ہے، نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہے. تو جب یہ ایمان ہے تو دوسرا بھی رکھنا چاہیے کہ لو ان الامہ اجتمعت علی ان یضروک لم یضروک، کہ اگر پوری کائنات کے لوگ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اتنی جمع کی گئیں کہ کئی مہینے کئی سال تک جمع کرتے رہے، عورتیں منتیں مانتی رہیں کہ میری یہ فلاں منت پوری ہوگی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی. کائنات کے سارے لوگ ہی خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ جانور بھی. جانوروں میں یہ جو چھپکلی پھرتی ہے نا بڑی معصوم سی لگتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کو مارو، قتل کرو. کیوں؟ جب آگ جلائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو یہ پھونکے مار کے تیز کرنے کی کوشش کرتی تھی، حالانکہ اس کی پھونک سے کیا تیز ہونا ہے. تو فرمایا جو اس کو ایک نشانے سے مارے اس کو 100 نیکیاں، جو 2 سے مارے پہلا نشانہ خطا گیا 70 نیکیاں، جو 3 سے مارے اور کم ہو جائیں گی. تو اس وقت جب پوری کائنات آپ کے خلاف ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یا نار کونی بردًا و سلاما، وہ آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، اللہ نے کہا آگ میرا خلیل آیا تیرے پاس، اللہ اکبر، اللہ ٹھنڈی ہونا ہے لیکن ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ سردی لگنے لگ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. تو یہ ہے ایمان کا فائدہ کہ انسان ہر حالت میں اپنے رب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہ کالے داغے، یہ انگوٹھیاں، یہ جوتا 1 کروڑ روپے کی، 1.5 کروڑ کی، 2 کروڑ کی گاڑی لے کے جوتا الٹا لٹکایا ہوتا ہے، یہ حادثات سے بچاتا ہے. وہ لگتا ہے کہ وہ جوتے پڑھنے چاہیے، پڑھنے چاہیے. نہیں میں تو ویسے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی 2 کروڑ کی گاڑی کو یہ جوتا بچاتا ہے تو جو 4 بندے اندر بٹھائے ہوئے ہیں وہ 2 کروڑ کے بھی نہیں. انسان کی قیمت تو زیادہ ہی ہونی چاہیے نا، تو پھر ایک جوتا ان کے گلے میں بھی ڈال دیں. اللہ اکبر. تو مومن بندہ ان ساری خرافات سے بچ جاتا ہے.
بہت خوبصورت گھر بنا کے کروڑوں روپے لگا کے اس کے اوپر بھی ہنڈیا الٹی لٹکائی ہوتی ہے. کیا ہے جی؟ نظر نہ لگ جائے. کوئی کمال ہے. الٹی ہنڈی؟ ہاں ہنڈیا الٹی, مقصد ہے سر؟ یہ چھت کے اوپر رکھتے ہیں نظر نہ لگے. اچھا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ان تمام بےہودگیوں سے محفوظ ہے. صبح گھر سے نکلا, بسم اللہ توکلت علی اللہ, آیت الکرسی پڑھی, اذکار کرتے ہوئے جا رہا ہے. شام کو صحیح سلامت اللہ کی رحمت سے واپس آتا ہے تو پھر کہتا ہے بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر اندر آتا ہے, السلام علیکم, لو جی میں آ گیا ہوں. کسی دھاگے کی, کسی عقیق کی, کسی موتی کی, کسی جوتے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے ایمان کا فائدہ. اللہ ہمیں ایسا ہی مضبوط ایمان عطا فرما دے. آمین آمین. مولانا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے سے کیسا ایمان مطلوب ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہم بہت کچھ یہاں پہ ڈسکس ہو گئی ہے کہ ایمان دل کے اندر بھی ہونا چاہیے, وہی زبان کے اوپر ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو باتیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے جی. تو اللہ تعالیٰ کو تو اسی طرح کا بندہ پسند لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, جو کہ ایمان اس کے دل کے اندر بھی اتنا ہی مضبوط ہے, وہی بات وہ باہر زبان پہ لاتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل بھی کرتا ہے, اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے, قرآن مجید کے مطابق عمل کرتا ہے, احادیث کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح کا بندہ پسند لگے گا کہ جو ایمان کی مٹھاس جس طرح سے آتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر اس کو اپناتا جائے. صحابہ کرام کی مثال حدیث کے اندر آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات پہ آ کے رک جاتے تھے, جتنی دیر تک اس کو ہم پڑھتے, اس کو سمجھتے, غور و فکر کرتے, حالانکہ ان کی زبان تو عربی تھی. سمجھنے کے لیے تو ہمیں ضرورت ہے نا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. صحابہ کرام رک جاتے, اس کو اچھی طرح سے غور و فکر کرتے, اس پہ عمل کرتے. یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمائی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. قرآن پہ تدبر بھی کرنا چاہیے, غور و فکر بھی کرنا چاہیے. تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں, مبارک ساعات ہیں. تو جیسے قرآن مجید کے ماہر لوگ ہیں, قراء موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ایسے ہر بندہ وہ بھی قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر اسے دشواری آتی ہے, پڑھنے میں تھوڑی مشقت آتی ہے, لہو اجران, اس کو بھی 2 اجر مل جاتے ہیں. تو اس طرح کے بندے, ہر بندہ جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا وہ اس کو شروع کر دے, پڑھے, اس کو پڑھنے کا 1 اجر ہوگا, اسے جو تھوڑی مشقت آ رہی ہے اس کا ایک الگ سے اجر ہوگا. تو یہ باتیں جس وقت بندہ اپنے اندر پیدا کر لے اور ساتھ ساتھ عمل اس کے ساتھ کرے, تو اس نے 2 آیتیں پڑھی ہیں, 2 آیتوں پہ عمل کر لے, 4 آیتیں پڑھی ہیں, 4 پہ عمل کر لے, جو حدیث پڑھی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھی ہے, اس کے مطابق جو اس کو پتہ چلتا جائے اسی طرح عمل کرتا جائے. صحابہ کرام کی سیرت بھی یہی ہے. اسی طرح کے بندے اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں. سر یہ بھی فرمائے گا کہ چونکہ رمضان المبارک ہے, ہمارے پاس بونس مہینہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم حاصل کر سکیں, تو اس مہینے میں ایمان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے کام کریں کہ ایمان بڑھے ہمارا, چونکہ ایمان کے بڑھنے کا بھی ذکر ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے تو اللہ تعالیٰ, رمضان المبارک میں نے تو اللہ تعالیٰ نے مواقع بہت دے دیے. جی. سب سے بنیادی موقع نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے وہ قیام کر لیتا ہے, رمضان کا قیام کر لیتا ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہر مسجد میں الحمدللہ قیام اللیل کا اہتمام ہے, قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, تراویح میں سنیں. یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس تلاوت میں آ جائیں. اسی طرح یہ ایک بڑی شرف والی رات, جیسے کہ شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر آ رہی ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید 21ویں رات 23 اور 25 میں لیلۃ القدر نہیں ہے, صرف 27 میں ہی ہے. تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جہاں تراویح ہوتی ہیں اس میں بھی شریک ہو جائیں. جہاں راتوں کا قیام ہے, آخری عشرہ, تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا ہی جا کے گزار لیا کرتے تھے. ہم بھی زیادہ سے زیادہ کریں, صدقہ و خیرات کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا صدقہ و خیرات کرتے کہ کالریح المرسلہ, جیسے کہ ہوا چل رہی ہے, تیز آندھی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے 100 روپیہ دے دیا تو ہوا آندھی چل گئی.
1000 रुपया 500 दे दिया तो आंधी चल गई, ऐसे आंधी नहीं चलती। अल्लाह के रास्ते में जिसने चाहा, जहाँ मौका मिला, गरीब नज़र आया, मस्जिद नज़र आई, मदरसा नज़र आया, कोई भी नज़र आया, तो ये जो भी मौके हैं, रोज़ा रखें, क़यामुल लैल करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, गरीबों के साथ ये जो उनको सदका फ़ितर दिया जाता है, नेकियां की जाएं, तो ये सारे के सारे उमूर कुरान मजीद के अंदर हैं कि अगर हम ये करते जाएं तो रमज़ान की बरक़ात हम जैसे पैगाम टेलीविज़न है, पैगाम टेलीविज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें, बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल इसमें शामिल है। ये तो है ही पैगाम, ये तो अल्लाह का पैगाम है। ये देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतह, कि हजूर जो आपको नाज़िल हुआ है इसको लोगों को पहुँचा दें, अगर आपने ऐसे ना किया तो आपने रिसाला, पैगाम, मैसेज, ये एक ही चीज़ है जी। रिसाला भी मैसेज को कहते हैं। अब समझने की बात यह है कि हमने अल्लाह के पैगाम को क्या समझा है। एक बंदा रात को सोया हुआ है, उसे मोबाइल से थोड़ी सी टू आती है, फ़ौरन उठ के देखता है कहाँ से मैसेज आया है। एक बंदा वो इंग्लिश नहीं पढ़ा, वो दूसरे को दिखाता है, तीसरे को दिखाता है कि ये क्या मैसेज आया है, ये अल्लाह का मैसेज है। और फिर ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि ये है ही पैगाम हक़ है, पैगाम किताब सुन्नत है, तो इसके साथ तो जितना बंदा कर सके करना ही चाहिए। जी ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप चूँकि माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं और रमज़ान मुबारक की बरकत से तिजारत में डेफिनेटली इजाफ़ा होता है, तो ईद की भी तैयारियां हैं आपको पता है, तो ऐसे में ताजिर हज़रात को कुरान पाक से ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए आप क्या मशवरा देते हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत तो हम करते हैं। एक तिजारत अल्लाह मुझे और आप बल्कि हम सबको एक दावत देते हैं तिजारत की ना, क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो पूरी फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिर जाके कोई थिंक टैंक हैं, कुछ जो MBA जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे जाके पूछते हैं अभी क्या कैसे करें। एक तिजारत अल्लाह हमें दावत देते हैं और अल्लाह हमें मशवरा देते हैं। सूरह साफ में आता है आयत नंबर 10 से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम। देखिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं भी ताजर हूँ, तो इसलिए ताजर के वाले से जो अल्लाह हम ताजरों को कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि ईमान के दावेदारो, क्या अल्लाह तुम्हें उस तिजारत के बारे में बताएं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। वो कौन सी तिजारत है? डेफिनेटली हमें पता तो होना चाहिए कि अल्लाह कह रहे हैं कि तिजारत है, हम सब करना चाहेंगे। देखिए कौन सी तिजारत है? सबसे ज़्यादा बड़ी फिजिबिलिटी तो अल्लाह ही बना सकते हैं। जी। सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर तो अल्लाह ही हैं। सब चीज़ों को तो वो जानते हैं। कोई भी कितना भी बिज़नेस हम कर लें, बिज़नेस में रिस्क है। अल्लाह जो बिज़नेस बता रहे हैं इसमें कोई रिस्क नहीं है, उसमें कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क, उसमें बल्कि अल्लाह कह रहे हैं कि इसमें बल्कि नुकसान का खदशा नहीं है। बहुत बड़ी जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब है ना, उससे बचा लें। तुमिनुना बिल्लाहि व रसूली व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम क्या करो, ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल। देखिए बार बार अल्लाह कुरान में कह रहा है, देखिए हम तो ईमान ले आए, अल्लाह क्यों बार बार हमें कह रहा है? पहले सीगा कौन सा शुरू हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। फिर अल्लाह कह रहे हैं ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर और जिहाद करो अल्लाह की राह में, बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इल्म हो जाए ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। देखिए असल तिजारत जो अल्लाह मुझसे और आपसे करते हैं ना, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 111 पढ़ लें, सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, कि अल्लाह ने सौदा किया है मोमिनों से। क्या सौदा है? कि लगाओ अपने जान और माल और ले लो अल्लाह से जन्नत। तो ये जन्नत जिसको हमने बड़ा सस्ता सौदा समझ लिया ना, अल्लाह अकबर, है तो ये अल्लाह के फजल से मिलना है। लेकिन एक चीज़ तो हमें सबको समझ लेनी चाहिए, मुझे भी, जो भी माशाल्लाह यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग सुन रहे हैं जी, कि जन्नत जो है ना, अल्लाह ने जब जन्नत को तैयार किया और जहन्नम को भी तैयार किया, ये हदीस बहुत सारी किताबों में है, सही बुखारी में भी है, बहुत सारी कुतुब में है। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील जाओ मुशाहिदा करके आओ मेरी जन्नत का भी और जहन्नम का भी। अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम जब गए तो देखा, तो आके अर्ज़ किया है अल्लाह जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि किसी कान में इसकी बिनक भी पड़ गई तो सारी ज़िंदगी कहेगा कि मैंने और कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ जन्नत चाहिए। और जहन्नत इतनी हैबतनाक, इतनी ख़तरनाक, इतनी दहशतनाक है कि किसी कान में जहन्नम कि किसी कान में उसकी बिनक भी पड़ गई तो वो कहेगा मुझे सिर्फ जहन्नम से बचा लीजिए, मुझे कुछ भी ना मिले चाहे। तो अल्लाह ने कहा कि एक दफ़ा फिर जाके मुशाहिदा करके आओ।
باہر گئے ارد گرد کے حالات کا، جب دوبارہ گئے اللہ اکبر، تو جا آ کے عرض کی اللہ جہنم کے باہر تو ساری من پسند چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب ہے، جو انسان کا جی چاہتا ہے، شہوت کیا ہے؟ جو چاہتا ہے چیز، جو اس کا دل چاہتا ہے، جو خواہشات ہیں، ساری کی ساری جو ہیں سجاوٹیں، انا جلنا مال التی زینت الہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ اس کی کہف کی آیت نمبر 7 ہے، تو وہ سجائے ہوا ہے سب جہنم کے باہر، اور جنت کے باہر تو بڑی ناپسند چیزیں ہیں، جیسے اب رات کو قیام ہے، ویسے لوگوں کو جس طرح نیند تو آتی نہیں ہے، لیکن جس رات عبادت ہوتی ہے تو نیند 9:30 بجے یا 10 بجے آنے شروع ہو جاتی ہے کہ یار بہت نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، ابھی اٹھ کے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا نفس کو جو چیزیں گراں گزرتی ہیں. دیکھیں اصل چیز جو ہے نا روزہ جو ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، اور قرآن جو ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت بنے گا. بہت ساری جگہ پہ بہت ساری آیات میں الحمدللہ اللہ کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم تقوی حاصل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے اس قرآن کو فرقان بنا دیں گے. نقی صاحب گفتگو میں آپ کو مخل کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اب مجھے گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے. بڑا اچھا لگا آپ نے جس طرح سے ابھی ہمیں بتایا اور ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہیں باتیں، تو میں اس کو سمیٹ دوں گا یہاں پہ گفتگو کو، اور میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیے، دعا میں شامل کیجیے آپ ہماری تمام امت مسلمہ کو، ہمارے پیارے پاکستان کو، اور ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کو، ہم سب جو یہاں پہ تشریف فرمائے، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری ٹیم کو، سب کو شامل کر لیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ روزوں کو قبول فرما لے، اللہ عبادات کو قبول فرما لے، اللہ قیام اللیل کو قبول فرما لے، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے. پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے. اللہ کسی بھی حوالے سے کوئی بندہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اللہ تیرے کلمہ کن کے اندر ساری طاقتیں ہیں، اللہ تو اپنا فضل و کرم کر دے. اللہ یہ جو سلسلہ خیر چل رہا ہے اللہ اس کو قبول فرما دے. اللہ اس کے معاونین پیدا کر دے. اللہ یہ پوری دنیا میں تیری توحید کا پیغام جا رہا ہے. اللہ یہ پروگرام کرنے والے اور یہ سارے کا سارا اہتمام کرنے والے اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے. اللہ یہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ جو شب و روز آگے پھیلایا جا رہا ہے، مختلف زبانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. اللہ یہ ساری کی ساری ہماری ٹیم اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہمارے معاونین کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہمارے سرپرست ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگیاں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ہمت عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین کا بوٹا ایسے ہی پھلتا رہے، یہاں سے اسی طرح دین کی دعوت پھیلتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان، ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حدود پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے. اسلام کے خلاف جہاں جہاں پر کوئی سازشیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما دے. جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر مسلمان وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ہمارے جو اہل ایمان اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، قبروں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں جن میں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ. ہارون خالد فیضی آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ.
اور میرے ساتھ موجود رہے مولانا محمد زبیر عقیل صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، اور محمد یاسین شیخ نقی صاحب، آپ تشریف لائے، ملاقات کر کے اچھا لگا، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔